قبر روزانہ آواز دیتی ہے، انا بیت الوحدہ، میں تنہائی کا گھر ہوں، انا بیت التراب، میں مٹی کا گھر ہوں، انا بیت الوحشہ، میں وحشت کا گھر ہوں، انا بیت الدود، میں کیڑوں کا گھر ہوں، وانا بیت الضیق، اور میں تنگی کا گھر ہوں۔ روزانہ یہ آواز دیتی ہے۔ تو قبر کے اندر جانے سے پہلے اس قبر کی تیاری کر لیں، اس لیے کہ اس قبر کے اندر ہر ایک کو داخل ہونا ہے۔ القبر منزل لا بد فیہ من نزول، یہ وہ دروازہ ہے، ہر ایک کو اس دروازے میں داخل ہونا ہے۔ تو داخل ہونے سے پہلے تیاری کر کے جائیں، اپنے ساتھ اعمال، نیک اعمال لے کر جائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، من دخل القبر بلا زاد فکأنما رکب البحر بلا سفینۃ، جو قبر کے اندر بغیر اعمال کے چلا گیا وہ ایسا ہے جیسے کہ بغیر کشتی کے سمندر میں چلا گیا۔ جو بغیر کشتی کے سمندر میں جاتا ہے تو وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ اعمال کرنے کی جگہ یہ دنیا ہے۔ اس قبر کو فرمایا مٹی کا ڈھیر نہ سمجھیں، یہ مٹی کا ڈھیر ہے۔ القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، اس کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو، یا یہ جنت کے باغوں میں ایک باغ ہے، یا جہنم کے گھڑوں میں ایک گڑھا ہے۔ یہاں کوئی چیز ساتھ نہیں جائے گی۔ گڑی کو بھی اتار دیتے ہیں، انگوٹھی کو بھی اتار دیتے ہیں، عورت کے زیورات کو بھی اتار دیتے ہیں، ایک سادہ سفید کپڑے میں لپیٹ کر وہ ستر چھپانے کے لیے اس کو قبر کے حوالے کر دیتے ہیں۔ کوئی چیز ساتھ نہیں جائے گی۔ یتبع المیت ثلاثۃ، میت کے ساتھ تین چیزیں چلی جاتی ہیں، اہلہ ومالہ وعملہ، اس کے رشتہ دار، بھائی ہیں، بیٹا ہے، باپ ہے، شوہر ہے، اور اس کے غلام، نوکر، اور اس کے اعمال، یہ میت کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ یرجع اثنان ویبقى واحد، ان تینوں میں سے دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں، ان کو چھوڑ دیتی ہیں، ایک چیز ان کے ساتھ رہ جاتی ہے۔ یرجع اہلہ ومالہ، بھائی دفن کر کے واپس آ جاتا ہے، باپ دفن کر کے واپس آ جاتا ہے، بیٹا دفن کر کے واپس آ جاتا ہے، شوہر دفن کر کے واپس آ جاتا ہے، اور اس کے نوکر غلام دفن کر کے واپس آ جاتا ہے۔ یبقى واحد، ایک چیز اس کے ساتھ رہتی ہے، وہ ہے اعمال۔ اعمال چاہے اچھے ہوں چاہے برے ہوں، ان کے ساتھ حشر میں بھی ان کے ساتھ۔ نیک اعمال تو جنت میں پہنچائیں گے، برے اعمال تو جہنم میں پہنچائیں گے۔ اعمال انسان کے ساتھ چلے جاتے ہیں، باقی کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں چلی جاتی۔ تو اس لیے وہاں جانا یقینی ہے، جانے سے پہلے اس کی تیاری کریں۔ وہاں جو سوال پوچھے جاتے ہیں ان سوالوں کی تیاری کریں، قربان جائیں اس اللہ کے۔ قیامت کے دن جو سوال ہوں گے، 4 سوالوں کا جواب وہ بھی بتا دیا اور 4 سوال بھی بتا دیے۔ قبر کے اندر 3 سوال ہوں گے، ان کا جواب بھی بتا دیا۔ سوالوں کو پہلے آؤٹ کر دیا، پہلے بتا دیا کہ اس کی تیاری کر لو۔ دنیا میں کوئی بھی ایسا امتحان نہیں ہے کہ امتحان سے پہلے سوالوں کو بتا دیتے ہیں یہ سوال آئیں گے۔ حال میں بیٹھ جائیں گے، اسی وقت سوالوں کے پرچیاں جو نا وہ تقسیم کی جاتی ہیں کہ یہاں پہلے بتا دیا قبر کے اندر یہ سوال ہیں، حشر کے اندر وہ 4 سوال، یہ 7 سوالوں کا جواب پہلے بتا دیا۔ اور وہاں جو ممتحن ہیں، امتحان لینے والے، وہ بڑے خطرناک ہیں، منکر نکیر، بہت
لمبے جسم والے، بال سر سے لے کر ایڑی تک بالوں کی لمبائی ہے، ناخن لوہے کے، آنکھوں سے آگ نکلتی ہے، آواز بادل کے گرج کی طرح ہے، ان کے ہاتھ میں ایک ہتھوڑا ہے، گرز ہے، اتنا بڑا آپ نے فرمایا کہ سارے انسان جن مل کر اس کو اٹھا نہ سکیں، جو سوالوں کے جواب نہیں دیں گے اس کے ذریعے سے ان کی پٹھائی کریں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سامنے کون کھڑا ہو سکتا ہے؟ ان سوالوں کا جواب کون دے سکتا ہے؟ فرمایا اللہ جس کو ثابت قدم کرے گا، جس نے اللہ کو راضی کیا ہے، سوالوں کی تیاری کی ہے، تو اللہ اس کو ثابت قدم کریں گے، وہ سوالوں کا جواب دے دیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب منکر نکیر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں گے، سوال کریں گے کہ من ربکا، بتا عمر تیرا رب کون ہے؟ عمر جواب دے گا کہ ربی اللہ، میرا رب تو اللہ ہے۔ من ربکما، تم بتاؤ تم دونوں کا رب کون ہے؟ وہ سوال کریں گے کہ من نبیوں کا، بتا عمر تیرا نبی کون ہے؟ حضرت عمر جواب دیں گے کہ میرا نبی تو محمد الرسول اللہ ہے، تم بتاؤ تم دونوں کا نبی کون ہے؟ وہ سوال کریں گے ما دینوں کا، عمر بتا تیرا دین کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیں گے کہ دین الاسلام، میرا دین تو اسلام ہے۔ ما دینکما، تم دونوں بتاؤ تم دونوں کا اسلام دین کیا ہے؟ وہ ایک دوسرے کو دیکھ کے حیران ہو جائیں گے، اللہ نے ہمیں بھیجا اس سے سوال کرنے کے لیے یا ان کو بھیجا ہے ہم سے سوال کرنے کے لیے؟ اس نے تیاری کر کے وہ گئے تھے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں دوستوں، ہم قبر کے اندر جانے سے پہلے قبر کی تیاری کر کے جائیں، ان سوالوں کا جواب ان کی تیاری کر کے جائیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کو دیکھ کر بہت زیادہ روتے تھے۔ جنت جہنم کے تذکرے سے اتنا نہیں روتا ہے، قبر کے تذکرے سے اتنا روتا ہے۔ فرمایا ہاں یہ آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے، جو یہاں کامیاب ہو گیا آنے والی منزلوں میں کامیاب ہو جائے گا، جو یہاں ناکام ہو گیا آنے والی جو گھاٹیاں ہیں ان سے وہ ناکام ہو جائے گا۔ تو تیاری کریں گے تو یہ جنت کی باغ بن جائے گی، دلہن کی طرح سو جائیں گے قیامت تک۔ اگر تیاری کے بغیر چلے گئے تو قیامت تک پٹائی ہوتی رہے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو آخرت کی قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولانا عبدالحکیم اسحاق کے بیانات کے لیے حکیم اسحاق آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ مولانا عبدالحکیم اسحاق۔